بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 6 مشہور رشتے ان کے متعلق پڑھیں گے۔ ان کا استعمال بھی قرآن مجید میں کافی جگہوں میں ہوا ہے، تقریباً 171 مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں آئے ہیں، تو لہٰذا آج کے لیکچر میں ان سے مشق کروں گا اور انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سے بطور نمونہ چند آیات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کورس کو آسان فرمائے۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ گزارش ہے اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارا داخلہ فارم لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس چینل کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور پچھلی ویڈیوز آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو لازمی ان ویڈیوز کو دیکھیں لیکچر نمبر 1 سے، تو انشاءاللہ العزیز یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والا ہے، تو تسلسل کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ لیکچر سمجھنے کے بعد آپ کو یہ والا لیکچر جو ہے سمجھ آئے گا، اس لیے کہ ہر لیکچر کا پچھلے لیکچر کے ساتھ تعلق اور ربط ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوشش فرمائیں۔ اب میں آتا ہوں سبق کی طرف۔ تو سبق میں ہم پڑھیں گے 6 مشہور رشتے۔ ان میں سے پہلا ہے ابن۔ ابن کا معنی ہے باپ، قرآن مجید میں یہ 46 مرتبہ استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ ہے امن۔ امن کا معنی ہے ماں، یہ قرآن مجید میں تقریباً 21 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور تیسرا لفظ ہے ابن، ترجمہ اس کا ہے بیٹا، 40 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے۔ اور بنتن، بیٹی، 2 مرتبہ اس کا استعمال ہے۔ اور اخن، بھائی، قرآن مجید میں 53 مرتبہ اس کا استعمال ہے۔ اور اختن، بہن، قرآن مجید میں 9 مرتبہ اس کا استعمال ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے اس کی تعداد کو بھی سمجھ لیا اور ان کے معنی کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ ان کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اب ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کی گردانیں کریں گے اور اس کے بعد پھر آخر میں انشاءاللہ العزیز اس کا قرآن مجید کی آیات سے جو ہے مشق کریں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم گردانوں کی طرف۔ میں گردانیں کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، ترجمہ میں لکھوں گا نہیں، ترجمہ آپ خود لکھیں، انشاءاللہ یہ لکھنے سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں بھی ہماری ترتیب وہی ہوگی کہ پہلے ان تمام الفاظ کے ساتھ مذکر کی گردانیں کروں گا اور پھر جو ہے مؤنث کی گردانیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں، ابوہ، ابوہما، ابوہم، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابی، ابونا۔ اس ایک مرد کا باپ، ان 2 مردوں کا باپ، ان سب مردوں کا باپ، آپ ایک مرد کا باپ، آپ 2 مردوں کا باپ، آپ سب مردوں کا باپ، میرا باپ، ہمارا باپ۔ یہ جو لفظ ابن ہے، ویسے اکیلا لکھنے میں اس میں جو ہے واو نہیں ہے، ابن، الف اور با، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جب اس کو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو پھر جو ہے اس میں درمیان میں واو بھی آئے گا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے
ضمیر متصل لگا کر گردان کی۔ اب دوسرا لفظ ہے امن، امن سے گردان، امہ، امہما، امہم، امکا، امکما، امکم، امی، امنا۔ اس ایک مرد کی ماں، ان دو مردوں کی ماں، ان سب مردوں کی ماں، آپ ایک مرد کی ماں، آپ دو مردوں کی ماں، آپ سب مردوں کی ماں، میری ماں، ہماری ماں۔ اگلا لفظ ابن، ابنہ، ابنہما، ابنہم، ابنکا، ابنکما، ابنکم، ابنی، ابننا۔ ترجمہ اس کا، اس ایک مرد کا بیٹا، ان دو مردوں کا بیٹا، ان سب مردوں کا بیٹا، آپ ایک مرد کا بیٹا، آپ دو مردوں کا بیٹا، آپ سب مردوں کا بیٹا، میرا بیٹا، ہمارا بیٹا۔ اگلا لفظ بنت، اس کی گردان مذکر کی، بنتہ، بنتہما، بنتہم، بنتکا، بنتکما، بنتکم، بنتی، بنتنا۔ اس ایک مرد کی بیٹی، ان دو مردوں کی بیٹی، ان سب مردوں کی بیٹی، آپ ایک مرد کی بیٹی، آپ دو مردوں کی بیٹی، آپ سب مردوں کی بیٹی، میری بیٹی، ہماری بیٹی۔ اگلا لفظ ہے اخن، اخن میں بھی ایسا ہے کہ اکیلے لکھنے میں الف اور خا آئے گا، لیکن جب اس کو ہم ضمیروں کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اخن کی جگہ اخوہ، اخوہ، بیچ میں واو بھی آئے گا، جیسے گردان میں کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوہ، اخوہما، اخوہم، اخوکا، اخوکما، اخوکم، اخی، اخونا۔ اس ایک مرد کا بھائی، ان دو مردوں کا بھائی، ان سب مردوں کا بھائی، آپ ایک مرد کا بھائی، آپ دو مردوں کا بھائی، آپ سب مردوں کا بھائی، میرا بھائی، ہمارا بھائی۔ اسی طرح اخت، اسے بھی مذکر کی گردان، اختہ، اختہما، اختہم، اختکا، اختکما، اختکم، اختی، اختنا۔ اس ایک مرد کی بہن، ان دو مردوں کی بہن، ان سب مردوں کی بہن، آپ ایک مرد کی بہن، آپ دو مردوں کی بہن، آپ سب مردوں کی بہن، میری بہن، ہماری بہن۔ تو یہ ساری کی ساری جو گردانیں میں نے کی یہ مذکر کی تھی، اور اب مؤنث کی گردانیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ان تمام الفاظ سے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابوکی، ابوکما، ابوکن، ابی، ابونا۔ اس ایک عورت کا باپ، ان دو عورتوں کا باپ، ان سب عورتوں کا باپ، آپ ایک عورت کا باپ، آپ دو عورتوں کا باپ، آپ سب عورتوں کا باپ، میرا باپ، ہمارا باپ۔ اسی طرح امہا، امہما، امہن، امکی، امکما، امکن، امی، امنا۔ ابنہا، ابنہما، ابنہن، ابنکی، ابنکما، ابنکن، ابنی، ابننا۔ اس ایک عورت کا بیٹا، ان دو عورتوں کا بیٹا، ان سب عورتوں کا بیٹا، آپ ایک عورت کا بیٹا، آپ دو عورتوں کا بیٹا، آپ سب عورتوں کا بیٹا، میرا بیٹا، ہمارا بیٹا۔ اور بنتہا، بنتہما، بنتہن، بنتکی، بنتکما، بنتکن، بنتی، بنتنا۔ اس ایک عورت کی بیٹی، ان دو عورتوں کی بیٹی، ان سب عورتوں کی بیٹی، آپ ایک عورت کی بیٹی، آپ دو عورتوں کی بیٹی، آپ سب عورتوں کی بیٹی، میری بیٹی، ہماری بیٹی۔ اسی طرح اخن سے اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوکی، اخوکما، اخوکن، اخی، اخونا۔ اس ایک عورت کا بھائی، ان دو عورتوں کا بھائی، ان سب عورتوں کا بھائی، آپ ایک عورت کا بھائی، آپ دو عورتوں کا بھائی، آپ سب عورتوں کا بھائی، میرا بھائی، ہمارا بھائی۔ اور اختہا، اختہما، اختہن، اختکی، اختکما، اختکن، اختی، اختنا۔ اس ایک عورت کی بہن، ان دو عورتوں کی بہن، ان سب عورتوں کی بہن، آپ ایک عورت کی بہن، آپ دو عورتوں کی بہن، آپ سب عورتوں کی بہن، میری بہن، ہماری بہن۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے گردانہ بھی دیکھنی کہ کس طرح جو ہے ضمائر متصلہ لگا کر یہ گردانیں کی جاتی ہیں، یہ الحمدللہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب آخری مرحلہ سبق کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اس سبق کی مشق کریں گے۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ لفظ ابن قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کسی غلط فہمی میں ہیں، سورہ یوسف میں۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تمہارا باپ کوئی برا آدمی۔ اسی طرح سورہ قصص میں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اب پہلی مثال میں واحد متکلم ہے ابانا، دوسری مثال میں ابو کی واحد مؤنث حاضر، اور تیسری مثال میں وَأَبُونَا واحد متکلم۔ اسی طرح امن، اس کا استعمال وَأُمُّهُ صدیقہ سورہ مائدہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہاں پہ ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ اسی طرح وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور نہیں تھی تمہاری ماں بری عورت، سورہ القصص۔
امکی واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر امکی۔ اسی طرح اگلی آیت حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، حملتہ امہ اس کی ماں نے، امہ اس کی ماں نے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ابن اور بنتن، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جیسے ابن رب ان ابنی من اہلی، واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ، ان ابنی اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے۔ اسی طرح ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ان ابنک ابن سے، ان ابنک سرق واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ۔ اسی طرح بنت بیٹی، قرآن مجید میں اس کی بھی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے قل لازواجک وبناتک بنت بناتک، واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ، کہہ دیجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ اسی طرح یہاں امہاتکم اور وبناتکم جمع مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ۔ اسی طرح ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ۔ آگے دیکھیں اخن، اس کا استعمال جیسے سورہ یوسف میں فارسل معنا اخانا، لہٰذا آپ بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارا بھائی۔ آگے فمن عفی لہ من اخی، پس جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، اخیہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ اخن، اور اوپر واحد جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ اخن۔ آخری آیت الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، قالوا کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے۔ آگے اختن، اس کا استعمال بھی ہوا۔ اچھا، یہ پچھلی آیت میں لاخوانہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اختن، اس کا استعمال بھی ہوا، جیسے اذ تمشی اختک، اس وقت کا تصور کرو جب چلتی تھی تمہاری بہن، اذ تمشی اختک واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر کے ساتھ۔ اسی طرح وقالت لاختہ قصی، اور کہا اس کی بہن سے کہ سراغ لگاؤ اس کا، قصی اختہ قصی واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی امت لعنت کرے گی اس کے دوسرے پر۔ تو آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا کس طرح ہم نے ضمائر متصلہ کے ساتھ 6 مشہور رشتوں کو پڑھا، سمجھا، اور اس کے ساتھ ہم نے قرآن مجید سے مشق بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔